زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے: اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج ہم لوگ جو صداقتوں کا اور سچائیوں کا سلسلہ ہے، اس کی 8ویں کڑی امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے اپنی بزم کو منور کر رہے ہیں. دیکھیے، امام کیا ہے اور امامت کی عظمت و جلالت کیا ہے. اللہ کی طرف سے جو پوسٹس ہیں، جو منصب ہیں، ان کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں: نبی، رسول اور امام. یہ 3 موسٹ کامن منصب اور پوسٹ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں اپنے مخصوص بندوں کو. ان میں سب سے افضل کون سی پوسٹ ہے؟ جب بات یہاں پہ آتی ہے تو لوگوں میں اختلافات شروع ہو جاتا ہے، لیکن اختلافات کا حل قرآن کریم ہے. جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو جو منصب سب سے افضل دکھائی دیتا ہے، اس منصب کا نام ہے امامت. کیونکہ قرآن کریم میں دلیل کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام نے دلیل بیان کی ہے، اور یہ بڑی ٹھوس دلیل، اس کو آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي، جب اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے حضرت ابراہیم کا ٹیسٹ لیا مختلف راستوں سے، اور جب انہوں نے ہر ٹیسٹ کو پاس کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. تو اس آیت کو بیس بنا کر جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت ابراہیم نبی پہلے سے تھے، حضرت ابراہیم نبی پہلے سے تھے، حضرت ابراہیم رسول پہلے سے تھے، حضرت ابراہیم نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ خلت کے منصب پر پہلے سے فائز تھے. سب سے آخر میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو منصب دیا ہے وہ کیا ہے؟ امامت. نبی تھے، رسول تھے، خلیل اللہ تھے، اور پھر اللہ نے ان تمام منصبوں کے باوجود مختلف انداز سے حضرت ابراہیم کا ٹیسٹ لیا
اور جب ہر ٹیسٹ میں وہ کھرے اترے تب اللہ نے اعلان کیا کہ اب میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. یعنی امامت وہ منصب ہے، وہ عہدہ ہے جو سب سے آخر میں کسی کو عطا کیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل یعنی فضائل و کمالات کی انتہا کا نام ہے امامت. فضائل و کمالات کی آخری حد کا نام ہے امام. اور امام علی رضا علیہ السلام انہوں نے ولایت اہل بیت کی عظمت و جلالت کس طرح سے واضح کی. میں صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام کو مدینے سے مرو لے جایا جا رہا تھا، راستے میں آپ کا گزر نیشاپور سے ہوا. نیشاپور جب امام کا گزر ہوا تو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر مانا جاتا تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں راویان حدیث قلم اور دعوات لیے ہوئے آ گئے. فرزند رسول آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، جانے سے پہلے کچھ ارشاد فرماتے جائیے، جانے سے پہلے کچھ سناتے جائیے. جب لوگوں کی طرف سے اتنا شدید اصرار بڑھا، اب باتیں بہت ہیں، میں سب کو نظر انداز کر رہا ہوں، تو تاریخ کہتی کہ امام نے ایک جملہ فرمایا، ہزاروں کا مجمع اور امام ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، مگر صرف ایک جملہ، شاید وقت تنگ تھا. فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم امام موسی کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد محترم امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام سجاد سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد محترم مولا علی سے، انہوں نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبریل سے، اور جبریل نے اللہ سے سنا. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. لوگوں نے جلدی جلدی اس روایت کو لکھ لیا. اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب سواری ذرا سی آگے بڑھی تو امام نے پردہ محمل اٹھایا اور کہا کہ مسئلے کو اتنا آسان بھی نہ سمجھ لینا، بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ تم کو پناہ دے گا، تم کو نجات دے گا، لیکن کچھ شرطیں ہیں اور کچھ شرائط ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہم آل محمد ان شرطوں میں سے ایک شرط ہیں. بر محمد والے محمد بلندتر صلوات. اور یہ وہ معتبر حدیث ہے جو ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے. اور اس کتاب کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سوری، اس حدیث کو، اس روایت کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. وہ حدیث جس کی چین آف نریشن گولڈن ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے. یہ وہ روایت ہے جس کے سلسلہ سند میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے. سلسلہ آخر تک پہنچتا ہے عصمتوں کے سہارے اللہ سبحانہ و تعالی تک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس روایت کو لکھنے کے بعد امام احمد ابن حنبل، جن کو سعودیہ والے اپنا امام مانتے ہیں، اے کاش سعودیہ والے امام احمد ابن حنبل کے اس جملے کی قدر کر لیتے، صرف اسی ایک جملے کو مان لیتے. اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی عظمت و جلالت کیا ہے، ہم تو اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں، لیکن جن مقدس ناموں کے ذریعے سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اگر ان ناموں کو کسی دیوانے کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا جائے اور وہ عاقل بن جائے تو انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نام اتنے عظیم ہیں تو ان کی ذاتیں کتنی بابرکت ہوں گی. ایک صلوات پڑھیں محمد ماشاءاللہ. امام علی رضا علیہ السلام. اور امام کے حیات طیبہ میں
جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ امام کی امامت کا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ اسٹرکٹ میجرز جس کی امامت کے سلسلے میں ہمارے معصوم امام جو آخری امام تھے امام علی رضا سے پہلے امام موسیٰ کاظم نے لیا ہے، اس طرح کے میجرز کسی امام کے سلسلے میں دیکھنے کو نہیں ملتے. ہسٹری میں ملتا ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے بار بار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام علی رضا کی امامت کا ذکر کیا، لیکن پھر بھی جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے 60 اسپیشل کمپینینز کو امام نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی امامت پر ان کو گواہ بنایا. ظاہر سی بات ہے یہ ہارون کے قید خانے میں جانے سے پہلے کا واقعہ ہوگا. آخر امام نے اتنا احتیاطی قدم کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک فرقہ وجود میں آ گیا تھا جو ہسٹری میں مشہور ہے واقفیہ کے عنوان سے. واقفیہ کے عنوان سے وہ فرقہ مشہور ہے. بظاہر فی الحال دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہسٹری میں وہ فرقہ دکھائی دیتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے یہ انکار کر دیا کہ امام علی رضا 8واں امام ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، مولا علی کی ولایت کے قائل امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، ہمارے ان 7 اماموں کو مانا، لیکن ان 7 اماموں کو ماننے کے بعد 8ویں کے معاملے میں آ کے وہ لڑک گئے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ باحیات ہیں، اور حضرت موسیٰ کی طرح سے وہ اللہ سے راز و نیاز میں مشغول ہیں، اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو وہ پلٹ کر آئیں گے. کچھ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، ان کو اللہ نے پردہ غیبت میں اٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد میں جب اللہ کی مشیت ہوگی تو وہ ان کو بھیجے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ پوائنٹ کی بات یہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک قید خانے میں رہے. جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا کہ سب سے زیادہ ہمارے جس امام کو قید خانے میں رکھا گیا ہے وہ 7واں امام ہے. تو چونکہ امام کی امامت کا اور حیات طیبہ کا ایک طویل عرصہ قید خانے میں گزرا، تو اس زمانے میں امام نے اپنے وکلا مقرر کر رکھے تھے، اپنے ڈیپوٹیز اور اپنے ایجنٹس مقرر کر رکھے تھے، جو شرعی رقوم، خمس اور زکوٰۃ کی رقم وہ کلیکٹ کیا کرتے تھے. اور ان کا فرض یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک اسے پہنچائیں، اور امام موسیٰ کاظم کی شہادت اگر ہو جائے تو شہادت کے بعد ان کے جانشین تک پہنچائیں. تو دیکھیے جو رسک فیکٹر ہے وہ پیسہ ہے. انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اس معاملے میں. وہ بڑے معتبر لوگ تھے، جبھی تو امام نے ان کو وکیل بنایا تھا، لیکن ان میں سے کچھ نے، سب نے نہیں، کچھ نے خیانت کی، اور اس پیسے کو ہڑپ کر جانے کے لیے انہوں نے امام ہشتم امام علی رضا کی امامت کا انکار کر دیا کہ اگر ان کو امام مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اماؤنٹ دینا پڑے گی. تو اماؤنٹ نہ دینا پڑے اس لیے انہوں نے امام علی رضا کی امامت کا انکار کر دیا. تو پیسہ بڑی بری بلا ہے. انسان کو ہمیشہ اس سے ساودھان رہنا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور دنیا کی محبت کو اپنے وجود پر غلبہ نہیں پانے دینا چاہیے. یہ ہر مومن کی ذمہ داری بنتی ہے. اور انہی لوگوں نے اس مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کیا جو آج تک انفارچونیٹلی ایک ایشو بنا ہوا ہے، تحلیل خمس، جس کو فقہ میں کہا جاتا ہے تحلیل خمس، کہ خمس حلال ہے، خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، خمس معصومین علیہ السلام نے حلال کر دیا ہے.
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہسٹری میں ایسا واقعہ آیا ہے کہ ٹیمپریری طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ہو سکتا ہے اور بھی بعض اماموں نے، اس دور کے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے شیعوں کو یہ اجازت دی ہو کہ اگر تم خمس ہم تک نہیں پہنچ، حالات خراب تھے، ملنے پہ پابندی تھی، اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ امام سے ملنے کے لیے آ رہا، پورے گھر کو اجاڑ دیا جاتا تھا. تو ایسے ماحول میں امام علیہ السلام نے اس دور کی ضرورتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے کچھ شیعوں کو یہ حکم دیا کہ تم خمس نہ دو، ہم تم کو اس شرعی ذمہ داری سے معاف کرتے ہیں. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد جب ہمارا 8واں امام مسند امامت پر جلوہ فگن ہوا ہے تو لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ فرزند رسول آپ کے والد ماجد نے ہم کو چھوٹ دی تھی کہ ہم خمس نہ دیں، کیا وہ ریسپائٹ، کیا وہ ڈھیل اب بھی باقی ہے؟ امام نے کہا کہ نہیں، جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک حرام ہے. خمس ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے اس کو ابولش کرنے کا، کسی کو اختیار نہیں ہے اس کو ریموو کرنے کا. وہ ٹیمپریری حالات تھے جن کے تحت ہمارے بابا نے تم کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم خمس نہ دو، لیکن اب وہ حالات برطرف ہو گئے ہیں. لہٰذا خمس کا نکالنا ہر مومن اور ہر مومنہ کا جس کے اوپر خمس واجب ہو فرض بنتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور اس پر ہمارے مومنین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے مذہب، ہمارے دین، ہماری تبلیغات، ہمارے پروپیگیشنز، سب کی بیک بون کا نام ہے خمس. بیک بون کا نام ہے خمس. تو یہ وہ فریضہ ہے جس سے ہم کو غفلت نہیں برتنا چاہیے. جس کے اوپر جو واجب ہو دے. کسی کے اوپر 5 پاؤنڈ واجب ہوتا ہے. دیکھیں خمس کس چیز کے اوپر واجب ہے؟ انکم کے اوپر واجب نہیں ہے، سیونگز کے اوپر واجب ہے. اگر آپ کی کچھ سیونگ ہے تو خمس واجب ہے، اگر سیونگ نہیں ہے تو خمس واجب نہیں ہے. پہلی بات یہ. اور سیونگ میں جو خمس واجب ہو کتنا واجب ہے؟ 20% یا 1/5 سیونگ میں خمس واجب ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے. دنیا جو آپ سے پیسے لیتی ہے ٹیکس کے، وہ انکم پہ پیسے لیتی ہے، مگر اسلام کہتا ہے نہیں، سیونگ پہ، کھا پی کے خرچ کر کے عیش و آرام کی زندگی گزار کے لے دے کے جو تمہارے پاس بچا ہے اس میں سے جو بچا ہے اس میں سے 20% ہماری راہ میں دو. اور اس کے ذریعے سے پھر تمام دین کے مسائل کو سنبھالا جائے گا، مذہب اہل بیت کو پروموٹ کیا جائے گا، اور جو غریب اہل ایمان ہیں ان کی مدد کی جائے گی. یہ خمس کا فلسفہ ہے. تو یہ بہرحال ہر مومن کا فرض ہے اور یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے جس سے کسی بھی انسان کو غفلت نہیں برتنا چاہیے. اور دیکھیے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات یہ بتاتا ہوں کہ جب انسان خمس نکالنا چاہتا ہے، آپ وہ جملہ یاد رکھیے شیطان کی نصیحت حضرت نوح کو، کہ جب تم جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو میں اپنے ایک شیطانتے کو بھیج دوں گا جو تمہارے ہاتھ سے چمٹ جائے گا کہ ہاتھ چلا تو گیا نکلنے نہ پائے. یہی صورتحال کم و بیش مومنین کی خمس کے بارے میں ہوتی ہے. جب خمس نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو آیت موجود ہے قرآن کریم میں کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو کم ہو جائے گا. وہ سیدھا حساب سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 500 پاؤنڈ بچے ہوئے ہیں اس میں سے 100 پاؤنڈ خمس نکال دو گے تو 100 پاؤنڈ کا ڈیفیسٹ ہو گیا، 100 پاؤنڈ کی کمی ہو گئی، صرف 400 پاؤنڈ بچے. یہ شیطان کا کیلکولیشن ہے. اللہ کا کیلکولیشن بالکل مختلف ہے. اللہ کہتا ہے تم ہماری راہ میں 1 دو گے ہم اسے 700 گنا بڑھا کر تمہیں دیں گے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ زیادتی کا وعدہ کرتا ہے. آج تک میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آج تک پرسنلی مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس نے خمس نکالا ہو اور خمس نکالنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہو. جب بھی
میں لوگوں سے ملتا ہوں تو اکثر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا خمس ہمارا پچھلے سال نکلا تھا اس سال الحمدللہ اس سے زیادہ نکلا. زیادہ خمس کا نکلنا دلیل ہے کہ اللہ بڑھا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شیطان جو کیلکولیشن کرتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے وہ صرف ایک ویو پوائنٹ سے سوچتا ہے اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ 5 میں سے 1 نکالو گے 4 بچے گا، 1 کم ہو جائے گا. مگر اللہ پوری کائنات اس کے اختیار میں. ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان کے 10 سال کی سیونگ ختم. ایک چھوٹی سی بیماری ہو گئی، ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی. یہ تمام خطرات. اور خمس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ روایات یہ کہتی ہیں کہ اگر تم خمس نکالو گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو ان تمام خطروں سے محفوظ بھی رکھے گا اور محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہارے رزق اور روزی میں اضافہ بھی کرے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب خمس نکالیے، خود اپنے سینٹر کے لیے آپ یوٹیلائز کیجئے، مراجع کرام سے اجازت لیجئے. تمام سینٹر اسی طرح سے چلتے ہیں. اور بھی کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم خمس نکال کے کیوں دیں مراجع پہ. بہرحال انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا کس طرح سے ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی کو دیں. آپ کسی ایسے انسان کو دیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو اجازت لے لیجئے مرجع تقلید سے، مجتہد سے، جو جن کی تقلید میں ہو آپ حضرات. اور اس کے بعد خود اپنے اعتبار سے بھی اس کا ایک پورشن ایٹ لیسٹ آپ خرچ کر سکتے ہیں. یا خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو جہاں پہ ضرورت ہو. پاکستان میں نہ جانے کتنے ایسے ادارے ہیں کہ جن کو شدید ضرورت ہے، آپ خود وہاں پہ جاتے رہتے ہیں. اپنے ہاتھ سے آپ دیجئے، اپنے ہاتھ سے وہاں پہ دیجئے اور ان اداروں کو دیجئے جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو، جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت ختم ہو رہا ہے. اور امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اور اہم امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ مامون کی ولایت عہدی ہے، مامون کی جانشینی کا مسئلہ ہے. اب یہ مسئلہ عام طور پر جب کبھی بھی امام کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں، لہذا میں ڈیٹیل میں جانے کے بجائے بہت ہی مختصر طور پر اس مسئلے کو ٹچ کر کے آگے بڑھتا ہوں. امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے فورس کیا کہ وہ مامون کی ولایت عہدی کو قبول کریں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مامون نے یہ جو کچھ کیا اس کی مختلف وجہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے باپ ہارون پر جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا داغ ہے وہ داغ مٹ جائے، اور اس لیے اس نے امام کو اپنا ولی عہد بنایا. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام پر اس طرح سے کنٹرول کرے، اس لیے اس کو پتا چلا کہ امام مدینے میں جو ایجوکیشنل ماحول بنائے ہوئے ہیں وہ اتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس ہوا. لہذا امام پر کنٹرول کرنے کے لیے ان کو مدینے سے جہاں پہ خود تھا وہاں پہ بلا لیا. اور تیسرا مسئلہ، اپنی حکومت کو جائز قرار دینا، اپنی حکومت کی لیجٹمیسی کو ثابت کرنا کہ فرزند رسول ہماری ولایت عہدی کو کیوں قبول کرتے اگر ہم خلیفہ برحق نہ ہوتے تو. اور چوتھا مسئلہ، امام علیہ السلام پر دنیا پرستی کا الزام لگانا، امام رضا علیہ السلام کو اپنے کرائمز میں شریک جرم بنانا کہ اب جو کچھ بھی ہم کریں گے ان کو ولی عہد بنا کے ان تمام کرائمز میں یہ بھی شریک مانے جائیں گے. اور جس طرح سے لوگ ہم کو بلیم کرتے ہیں، ہمارے خاندان کو بلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کی ڈگنیٹی اور ان کا وقار بھی خطرے میں پڑے گا. اور پانچویں چیز یہ تھی کہ اس وقت خاندان علی مرتضیٰ کے چشم و چراغ، آپ کی نسل کے جوان مختلف علاقوں میں عباسی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ریولیوشنری ماحول بنائے ہوئے تھے. تو
تو ان کو سپریس کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کو سائلنس کرنے کے لیے، ان کو سائلنٹ کرنے کے لیے مامون نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ امام کو خلیفہ ولی عہد بنا دیا جائے تاکہ وہ سب کے سب خود بخود خاموش ہو جائیں۔ تو امام نے ان مسائل کو کس طرح سے ڈیل کیا، امام کی کیا پالیسی رہی، کیا اسٹریٹجی رہی۔ دیکھیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی جو ایک خاصیت رہی ہے، جو ہمارے ہاں زیارتوں میں بیان ہوئی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہم ساسۃ العباد، یہ صرف مصلاء عبادت پر بے مثال نہیں ہوتے تھے، صرف تقوی اور طہارت میں بے مثال نہیں ہوتے تھے، سیاست اور لیڈرشپ میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ کس طرح سے دین کو بچایا جائے، کس طرح سے امامت کے بھرم کو بچایا جائے، کس طرح رسول اللہ کے لائے ہوئی تعلیمات کو بچایا جائے، یہ سیاست ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو امام نے کیا حکمت عملی اپنائی مامون کی ان مکاریوں اور چالاکیوں کے مقابلے میں؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام مدینے سے چلنے لگے تو آپ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم لوگ مجلس برپا کرو۔ تو مجلس کا برپا کرنا ظلم کو بے نقاب کرنے کی ایک سب سے کامیاب کوشش ہے۔ امام نے کہا کہ مجلس برپا کرو اور ہمارے جانے پر گریہ کرو، ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں، ولایت عہدی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اور اس طرح امام نے پورے مدینے والوں کو بتا دیا کہ مامون کا مقصد کیا ہے۔ یہ پہلا اقدام امام کا۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب امام مامون کے دربار میں آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کہ اس کے دربار میں، اس کے نجس محل میں رہنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ ولی عہد تھے مگر پوری زندگی رسول اللہ کی طرح سے چٹائی پر گزار دی۔ دنیا پرستی کا الزام لگانے میں مامون ناکام ہو گیا۔ مامون کی پلاننگ یہ تھی کہ امام کو شریک جرم بنا لے گا، جو کچھ بھی کرے گا سب کا الزام امام کے سر دھر دے گا۔ امام نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا؟ امام نے کنڈیشن یہ لگائی، ٹھیک ہے اگر تم فورس کر رہے ہو، مجبور کر رہے ہو، ہم تمہاری ولایت عہدی قبول کر لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ کسی بھی حکومتی مسئلے میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اور یہ شرط تمام دنیا اسلام میں پھیل گئی اور ہر انسان یہ سوچنے لگا یہ کیسا ولی عہد ہے جو کسی مسئلے میں کوئی دخالت نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس نے ہر مسئلے سے کنارہ کش کر۔ مامون کی تمام سازشوں پر امام نے اس ایک شرط کے ذریعے سے پانی پھیر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل اور اس کے بعد بھی تاریخ کہتی کہ جب کبھی بھی ہمارے اس آنکھ میں امام کو موقع ملتا تھا تو شہید کربلا کی طرح، حسین مظلوم کی طرح ظلم اور ظالم کے خلاف جہاد میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کی۔ روایت میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بہت سے واقعات نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تاریخ کہتی ایک مرتبہ دو مسافر امام علی رضا کی خدمت میں آئے۔ دیکھیں کس طرح سے ظلم سے مقابلہ کیا ہے، کس طرح سے انجسٹس سے مقابلہ کیا ہے، کس طرح سے ٹرنی سے مقابلہ کیا ہے۔ دو مسافر آئے، ایک شہر کے رہنے والے، اور آنے کے بعد دونوں نے ایک سوال کیا۔ دونوں کا سوال یہ تھا کہ فرزند رسول ہم فلاں مقام سے آئے ہیں، ہماری نماز قصر ہے یا ہمیں نماز پوری پڑھنا ہے؟ امام نے ایک کی طرف دیکھا، کہا کہ تمہاری نماز قصر ہوگی، دوسری کی طرف دیکھا، کہا تمہیں نماز پوری پڑھنا ہوگی۔ دیکھیے فقہ کا ایک قانون یہ ہے کہ نماز قصر ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ کہ آپ کا سفر جائز ہو۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ناجائز کام کے لیے کسی جگہ کے اوپر گیا ہے تو دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلا جائے مگر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ تو امام نے ایک کو متوجہ کیا، کہا کہ تمہاری نماز قصر، دوسرے کی طرف مڑے، تمہاری نماز پوری۔ دونوں نے حیران ہو کے کہا فرزند رسول ہم دونوں ایک جگہ سے آئے ہیں، ایک کی نماز قصر دوسرے کی نماز پوری، بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم آئے ہو ہم کو دیکھنے کے لیے، ہماری زیارت کے لیے، تمہارا آنا عبادت ہے، تمہاری نماز قصر ہے، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ آیا ہے ہارون کو دیکھنے کے لیے، یہ آیا ہے مامون کو دیکھنے کے لیے۔ چونکہ ظالم کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، ظالم کی زیارت کے لیے آیا ہے، یہ سفر معصیت ہے، اس کا سفر حرام ہے، لہذا اس کی نماز قصر نہیں بلکہ پوری ہوگی۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔
माशाअल्लाह बेदान माशाअल्लाह। मोहतरम, बातें बहुत ज़्यादा में, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हमारे 8वें इमाम ने मुनाजरात बहुत किए हैं, इल्मी मुबाहिसात बहुत किए हैं, तारीख भरी हुई है उन मुनाजरात से, मगर बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश ज़्यादा में बात को नहीं खोल रहा हूँ, इस मसले को, इस चैप्टर को नहीं खोल रहा हूँ। हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप का एक बहुत बड़ा इम्तियाज ये है, और इमाम ने इस पॉइंट को बहुत ही खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने उजागर किया है। वो है अज़ादारी सैयदुश्शुहदा पर रोशनी। मैं समझता हूं कि शायद सबसे ज्यादा एहतिमाम अज़ादारी सैयदुश्शुहदा पर जिस इमाम ने किया है वो हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। हारून और मामून के दरबार, उन जालिमों के दरबारों में भी हमारे 8वें इमाम ने मजलिस अज़ाए हुसैन का इनेकाद किया है। देवल खुदाई का नाम आपने सुना होगा। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि देवल आए या कोई और शायर आया तो इमाम ने फौरन मजलिस अज़ाए हुसैन का इनेकाद कर दिया, कनातें लगवा दी। कनातों के पीछे मुक़द्दरात इस्मत व तहारत और सामने चाहने वालों का मजमा। मजलिस सैयदुश्शुहदा हो रही है, रोने वाले रो रहे हैं, मजलूमियत का मिशन आगे बढ़ रहा है, जुल्म खुद ब खुद बेनकाब हो रहा है। ये हमारे 8वें इमाम की सीरत रही है, मजलिस अज़ाए हुसैन मुनक़िद करना। और जहाँ तक बात रिवायतों की है तो तारीख में मिलता है कि हमारा ये 8वां इमाम, रिवायतें बताती है एक शख्स, एक सहाबी जिनका नाम इब्न शबीब था, वो चांद रात को इमाम की खिदमत में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इमाम चांद रात या पहली मुहर्रम को, बताए पहली मुहर्रम को इमाम की खिदमत में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इमाम एक चटाई पर बैठे हुए हैं, ज़ार व क़तार गिरी औजारी का। फरज़ंद रसूल कोई हादसा रुनुमा हो गया कि तुम्हें नहीं मालूम मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया है। और फिर फरमाया, या इब्न शबीब इन कुंत बाकियन अला शै फब्क अला जद्दी अल हुसैन। ऐ फरज़ंद शबीब, अगर इस दुनिया में कभी गिरिया करना हो तो किसी चीज पर गिरिया ना करो, गिरिया करो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जद्द मजलूम हुसैन की मजलूमियत पर गिरिया। किस तरह से उनको रुला रुला के, तड़पा तड़पा के फुरात के किनारे प्यासा शहीद किया गया। तारीख बताती है कि हमारा इमाम ये भी फरमाता है, देखिए आदाब अज़ादारी क्या है, अज़ादारी किस तरह से की जाए, ये भी हमारे 8वें इमाम ने हमको समझाया है। फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता था उसके बाद से पूरे 10 दिन काना अबी ला युरा दाहिकम वला मुतबस्सिमा, हमारे पिदर बुजुर्गवार मूसे काजिम न कोई मुस्कुराते देखता था न कोई हंसते देखता था। कि पूरे 10 दिन गिरियो गुजारी और अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के लिए डेडिकेटेड। अरबाब अज़ा, हम मासूमों की तरह करबला के गम को महसूस नहीं कर सकते, हम जाहिल हैं, वो आलिम थे लेकिन उनके चाहने वाले हैं। इसलिए ख़ास तौर पर ये जो 3 दिन बाकी रह गए हैं, इन 3 दिनों में हमको मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अज़ादारी के शाया निशान ना हो। खुदा न खास्ता हम मजलिस में बैठे हुए हों, आंसू बहा रहे हों, मजलिस के बाहर जाएं, मजलिस के बाहर सड़क पे जाएं और वहाँ खड़े होकर सिगरेट फूकें और वहाँ खड़े होकर ठट्ठे लगाएं, हंसी मजाक करें।
دیکھنے والوں پہ اس کا بڑا غلط اثر پڑتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جب اندر ہوتے ہیں عزا خانے کے روتے ہیں, باہر آتے ہیں ہنستے ہیں. گھروں میں ٹیلی ویژنز ایسے پروگرامز نہ دیکھیے جن سے ہنسی آئے, ایسے پروگرامز نہ دیکھیے جن کے ذریعے سے خوشی کا ماحول بنے. کم سے کم ان 3 دنوں میں ہم محبت حسین اور محبت اہل بیت میں اس حد تک قربانی تو دے سکتے ہیں. کھانے پینے اور دوسرے مسائل میں بھی جہاں تک ہو سکے سادگی کا خیال رکھا جائے. یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عزیزان محترم, آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہو گئی اور روایتوں میں ملتا ہے کہ آج کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ خیام حسینی میں قحط آب, پانی ختم. آج کی تاریخ سے 10 محرم کی تاریخ تک مسلسل حسین کے بچے العطش العطش, ہائے پیاس اور ہائے پیاس کی صدائیں بلند کرتے رہے. اور باب عزا آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں حسن مجتبیٰ کو ان کے لال, ان کے یتیم قاسم کا پرسہ دینے کے لیے. اور باب عزا قاسم کون ہے اور قاسم کی عظمت و جلالت کیا ہے, قاسم سے آقا حسین کو کتنی محبت ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کے گھر میں بھائی کا انتقال ہو جائے. اگر بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان, ایک عام انسان بھی اپنے بھائی کی اولاد کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتا ہے. تصور کیجئے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو کتنا پیار دیا ہوگا اور کتنی محبتوں سے پالا ہوگا. قاسم کی معرفت اور عظمت و جلالت. شب عاشور آقا حسین جب شہیدوں کی لسٹ پڑھتے ہیں کہ کون کون شہید اللہ کی راہ میں کام آئے گا, تو اس محضر شہادت میں قاسم کا ذکر نہیں کرتے. قاسم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, چچا جان آپ نے سب کا ذکر کیا مگر میرا ذکر نہیں کیا, کیا بچپنے میں یتیمی کی طرح آج شرف شہادت سے بھی محروم ہو جاؤں گا؟ امام عالی مقام نے فرمایا, اے میرے لال قاسم, ذرا یہ تو بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا, الموت عندی احلا من العسل. چچا جان آپ کی راہ میں اور حق کی راہ میں جان نچھاور کرنا میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس ارباب عزا, امام نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا, اے میرے لال قاسم, ارے تم کل کا دن تو وہ ہوگا کہ تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی نہ بچ سکے گا. بس ارباب عزا, اپنی شہادت کی خبر سنی, قاسم کے چہرے پہ خوشی, مگر جیسے ہی علی اصغر کی خبر شہادت سنی, غیرت دار قاسم تڑپ کے کہتے ہیں, هل يصلون الى الخيام, چچا جان کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ ہمارا بھیا علی اصغر اتنا چھوٹا ہے, وہ تو میدان میں جا نہیں سکتا, وہ کیوں کر شہید ہوگا؟ آقا نے نہ چاہا کہ جوان قاسم کے سامنے اس مصیبت کا ذکر کریں کہ جب یہی خیمے ہوں گے اور انہی خیموں میں آگ لگی ہوگی اور ظالم تازیانے لیے ہوئے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین رہے ہوں گے, رخساروں پر بچوں کے تماچے مار رہے ہوں گے. لہذا آقا حسین نے بات کو مختصر کرتے ہوئے یوں فرمایا, اے میرے لال قاسم, تمہارے بھیا علی اصغر کو میدان میں لے کر میں جاؤں گا. بس ارباب عزا, یہ رات میں قاسم کا جذبہ, رات میں قاسم کا ولولہ. اور جب صبح نمودار ہوئی تو جب سے دفتر شہادت کھلا, بار بار جناب قاسم
آقا کی خدمت میں آتے ہیں، چچا جان اجازت دے دیجئے، چچا جان اجازت دے دیجئے۔ ہر مرتبہ آقا حسین سر سے پیر تک قاسم کو دیکھتے ہیں، اے میرے لال قاسم تم ابھی کم سن ہو، میں تم کو میدان میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں؟ تم میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو، جب کبھی میں اپنے ماجائے حسن مجتبیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں تم کو دیکھ لیتا ہوں، میرے گھبرائے ہوئے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ قاسم میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بس ارباب عزا تاریخ کہتی ہے کہ قاسم بار بار آتے ہیں، ہر مرتبہ اسی جیسا جواب سنتے ہیں، آخر میں تھک کر گوشہ خیمہ میں جا کر گریہ زاری شروع کرتے ہیں، روتے روتے اچانک مادر گرامی آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے قاسم کو پریشان حال دیکھا، کہا اے میرے لال قاسم اتنا اداس کیوں ہو، اتنا مایوس کیوں ہو؟ قاسم نے داستان بیان کی۔ ام فروہ نے کہا اے میرے لال قاسم مجھے نہیں معلوم حقیقت کیا ہے، لیکن جس وقت تمہارے پدر بزرگوار اس دنیا سے جا رہے تھے تم بہت کم سن تھے، صرف 3 برس کے تھے، تم کو بلا کر پیار کیا تھا اور تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کبھی کوئی بہت بڑی مصیبت آئے اس تعویذ کو کھول لینا، مصیبت آسان ہو جائے گی۔ میرے لال قاسم اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارا چچا وقت کا امام نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ بس ارباب عزا جناب قاسم نے خوشی خوشی اس تعویذ کو کھولا، تعویذ کو کھولنے کے بعد اس کو پڑھا، خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اس پرچے کو لیے ہوئے، اس تعویذ کو لیے ہوئے، اس عریضے کو لیے ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچے۔ چچا جان یہ دیکھیے آقا نے وہ عریضہ لیا اور لینے کے بعد بھائی حسن کی تحریر دیکھی، گزرا ہوا زمانہ یاد آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، بھائی کی تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے لال قاسم تم اس تعویذ کو اس وقت کھولو گے جب تمہارا چچا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہوگا۔ اے میرے لال قاسم میں تو اس وقت موجود نہ ہوں گا جو اپنے ماجائے کی مدد کروں۔ اے میرے لال قاسم اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، میرے ماجائے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ بس ارباب عزا اس تعویذ کو پڑھنے کے بعد آقا حسین مجبور ہو جاتے ہیں، اے میرے لال قاسم تم بھیا حسن کا عریضہ لائے ہو یا اپنی موت کی سنانی لائے ہو؟ بس ارباب عزا روایت یہ بتاتی ہے کہ آقا حسین قاسم کو گلے سے لگاتے ہیں۔ آپ روایتوں کو پڑھیے، مقتل کی کتابوں کو پڑھیے، امام حسین کو اپنے بھتیجے قاسم سے اتنی محبت تھی، تاریخ یہ کہتی ہے سب سے مشکل سے آقا نے جس شہید کو میدان میں جانے کی اجازت دی ہے وہ قاسم ہے۔ چچا اور بھتیجے دونوں گلے مل کے روتے ہیں اور روتے روتے منظر نقل کرتا ہے مقتل کہ دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ ارباب عزا چچا بے ہوش، بھتیجا بے ہوش، چچا اور بھتیجے تو بے ہوش ہو گئے، مگر اب زینب علیہ مقام کی مظلومیت شروع ہوئی۔ عزادارو جب کوئی بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتا ہے تو ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، مگر ہائے زینب کی مجبوری، خیموں میں ایک قطرہ آب نہیں کہ علی اصغر کے خشک گلے کو تر کیا جا سکے، پانی کہاں سے لائیں؟ کبھی چچا کبھی بھائی کے سرانے بیٹھی، کبھی بھتیجے کے سرانے بیٹھی، منہ پہ منہ رکھ کے آنسو بہائے، چچا اور بھتیجے ہوش میں آئے۔ بس ارباب عزا اب قاسم میدان کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آقا حسین اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو پیر رکابوں تک نہ پہنچ سکے تھے۔ بس ارباب عزا جب قاسم میدان کی طرف چلنے لگے ہیں تو آقا حسین نے آگے بڑھ کر قاسم کو روکا اور روکنے کے بعد قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ اے چچا جان آپ میرے ساتھ وہ برتاؤ کر رہے ہیں جو کسی شہید کے ساتھ نہ کیا۔ فرمایا اے میرے لال قاسم ارے گریبان کا چاک ہونا عرب میں یتیمی کی نشانی مانی جاتی ہے، میں تیرا گریبان اس لیے چاک کر دے رہا ہوں تاکہ دشمن
دشمن فوج کم سے کم یتیم سمجھ کے تجھ پر کچھ رحم کر دے. لیکن ازادارو کیا ہوا؟ قاسم میدان میں آئے. قاسم کا حسن و جمال ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب قاسم میدان کی طرف چلے ہیں تو دشمن فوج کا راوی کہتا ہے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے حسین کے خیموں سے ایک چاند کا ٹکڑا ہو جو ہماری طرف آ رہا ہو. ارباب ازا، جو بچہ اتنا حسین و جمیل تھا، جو بچہ اتنا پیارا تھا کہ دشمن اسے چاند کا ٹکڑا کہے، ذرا تصور کیجئے اپنی ماں کی نظر میں کتنا حسین و جمیل رہا ہوگا، اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کی نظر میں کتنا حسین و جمیل رہا ہوگا. فاطمہ کا چاند، ام فروہ کا چاند، حسن مصطفیٰ کا چاند خیام حسینی سے نکلا اور شام کی بدلیوں میں گھر گیا. بس ارباب ازا، حسن کا وارث تھا، علی مرتضیٰ کا وارث تھا، خوب لڑا، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ازرق شامی نامی پہلوان مقابلے میں اپنے 4 بیٹوں کو بھیجتا ہے، چاروں کو واصل جہنم کیا، خود ازرق کو واصل جہنم کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے ظلم نے ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ دہرائی، دھوکے سے جناب قاسم پہ حملہ کیا. سر پہ گرزے گراں جناب قاسم گھوڑے کی بلندی سے زمین کی طرف چلے، تڑپ کے آواز دی چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے. بس ارباب ازا، قاسم سے وہ شدید محبت تھی کہ آقا حسین اس آواز کو سننے کے بعد برق رفتاری کے ساتھ میدان میں آئے. کیا دیکھتے ہیں؟ قاتل سرانے بیٹھا ہوا ہے، سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے، آقا بڑھ کے حملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے. بس ارباب ازا، اشقیاء چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں. اب بیچ میں قاسم کا لاشا اور چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپیں ہیں. قاسم کا لاشا ہے، پامال ہو رہا ہے. بس ارباب ازا، کبھی کبھی فضا میں ایک تھرتھراتی ہوئی آواز گونجتی ہے، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا. بس ارباب ازا، روایت بتاتی ہے جب گرد و غبار صاف ہوئی، آقا حسین سرانے پہنچے. کیا دیکھتے ہیں؟ قاسم کی روح جس میں اطہر سے پرواز کر چکی ہے، لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکی ہے. قاسم کے جسم اطہر پہ کیا گزری کسی کو نہیں معلوم. بس اتنا ملتا ہے کہ جب آقا حسین لے کے چلے ہیں تو بھتیجے کا قد اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ حسین قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کے لے کے چل رہے تھے. بس ارباب ازا، لائے اور لانے کے بعد خیمے میں رکھا. ارباب ازا تصور کیجئے بیویوں پہ کیا گزری ہوگی. مخدرات عصمت و طہارت نے حلقہ بنا لیا. ام فروہ قاسم کا پرسہ قبول کیجئے، واہ حسنا واہ حسینا واہ قاسمہ اور واہ محمدہ. کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال. اے خدا یہ غم بفیض پنجتن زندہ رہے.